الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ذکر قلبی گوا رہی ہے. ارشاد فرمایا وقوف قلبی یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر آن یہ دھیان رکھنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دھیان رکھنا ہے. کچھ لوگ نئی نئی باتیں نئی نئی تجاویز لاتے ہیں کہ اللہ اللہ کے بجائے یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ یا اللہ کہنا چاہیے. بعض ایسے کہتے ہیں. میرے دوستو، مشائخ نے قرآن و سنت سے یہ ذکر اذکار اخذ کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے تقوی اور نیک نیتی سے کیے گئے تجربات پر اعتماد کریں. اس لیے یہ لفظ اللہ جو کہ اسم اعظم ہے، یہ لفظ اللہ جو کہ اسم اعظم ہے، یہی لفظ ذکر کے لیے بہترین ہے. اس میں اضافے نہیں کرنی چاہیے. یہی اسم ذات ہے، یہی اسم جلال ہے. اس نام کی جلالت شان کی وجہ سے دل کے اندر سے بڑی جلدی دوسری چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے. دل میں اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے دوسری چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے. بہت سارے لوگ بیچارے آ کر سوال کرتے ہیں ہمارے دلوں میں بہت ساری محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کو نکالنے کی کوشش مت کرو. ذکر کرنا شروع کر دیں، مراقبہ شروع کر دیں، اللہ کا نام لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی محبت بیٹھے گی تو غیر کی محبت نکل جائے گی. غیر کی محبت نکل جائے گی. اس لیے نوجوان جو اس لائن میں بڑے پریشان ہیں تو غیر کی محبت نکالنے کے لیے اللہ کی محبت لانے کے لیے یہ اسم اور مراقبہ کریں. اس لیے کہ اس کی تاثیر گرم ہے اور یہ نام دوسری چیزوں کو جلا دیتا ہے. بزرگوں نے تجربات کیے ہیں. اس لیے اسی اللہ اللہ کے نام کا شروع میں کثرت سے ذکر کرنا ہے. یہ خفیہ ذکر بعد میں خود بخود التجا کا روپ دھار لیتا ہے. یہ ایک لفظ ہے، اس کا دل میں جاری ہونا آسان ہوتا ہے. اللہ کا لفظ سے ہمارے دل کو جاری کرنا ہے. ہر ایک انسان کا دل حرکت کر رہا ہے. دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا؟ دل دھڑکتا ہے جبھی تو زندہ ہے. اس کی جو دھڑکنے کی آواز ہے اس کو اللہ سے تبدیل کرنا ہے کہ اللہ اللہ بول رہا ہے. تو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے. تو ظاہر بات ہے دل جب اللہ اللہ بولنا شروع کر دے گا تو انسان تھکے گا ہی نہیں. کیوں کہ اس کا دل ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، کہ دل ذاکر ہو گیا. اب وہ اللہ اللہ کہنے، اب دل تو ہر وقت حرکت میں ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں اور وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا اثر پھر ہماری جسم پر اور باڈی پر پڑتا ہے. یہ سب سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے سے سب آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ محبت میں امی کو پکارتا ہے تو امی 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 کی رٹ لگاتا ہے. تو بتاؤ اس رٹ سے امی بھی اس کی پکار کو سن لیتی ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ بچی یا امی کہتا ہوں، کس میں مزہ زیادہ ہے؟ بولو امی امی میں ہے. ایسے ہی اللہ 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 کہنے میں مزہ ہے. یا اللہ نہیں، اللہ اللہ کہنے میں مزہ ہے. تو ذکر کے لیے صرف اللہ کا لفظ اللہ 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 بس. انشاءاللہ اس سے دل جاری ہو جائے گا. حدیث شریف میں بھی آیا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. اس لیے اللہ اللہ کرنے سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اگر بار بار اللہ کا ذاتی نام لیا جائے تو اس کی ذات کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. اللہ کا نام لیا جائے اللہ اللہ تو ظاہر بات ہے جس کا نام زیادہ لیا جائے گا اس کی محبت بڑھے گی. یہ بات صحیح ہے. اس لیے اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے تو اللہ کا نام لینا شروع کر دے. اب زبان سے تو کم لے سکے گا لیکن دل سے لینا شروع کر دے تو ہر وقت اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی. پھر پڑھنے میں دھیان بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا.
اور زندگی میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں تضرعا وخیفتاً کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے ذکر خفی کا ثبوت ملتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ فرمایا مراقبہ سب سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالی کی یاد میں لگ جانے کو کہتے ہیں۔ سب سے ہٹ کٹ کر کے، ہاں، سب سے ملے ہوئے ہو تو مراقبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہے تو سب کے ساتھ لیکن الگ ہو جاؤ، یہ ہے زیادہ باتیں نہ کرے بلکہ الگ ہو کر ہٹ کٹ کر کے اللہ کی یاد میں لگ جانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کم از کم یہ شدید تمنا تو ہر کسی کی ہو کہ کب میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر بیٹھوں، کب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر بیٹھوں۔ ابھی ہم ڈوبتے نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ اس شدید تمنا اور دعائیں مانگتے رہنے سے مراقبہ اور معمولات کی پابندی کرنا آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وقوف قلبی کی پابندی کرنے کی کوشش بھی مراقبہ کو آسان بنا دیتی ہے۔ جی، پھر فرمایا استغفار ندامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ندامت کے ساتھ، یعنی اپنے گناہ کا ہمیں استحضار ہو اور گویا کہ اللہ میرے سامنے ہیں اور میں اللہ سے کہا اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر، عربی میں کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گویا اللہ سامنے ہے، جیسے ایک بندہ سامنے تو مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو بھی اس طریقے سامنے رکھو تو انسان اپنے گناہوں کا دھیان رکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا دھیان رکھتے ہوئے پھر استغفار کرے گا تو اس استغفار سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی برکت ہے۔ یہ ندامت اللہ کی بارگاہ میں معذرت ہے، اپنے گناہوں پر افسوس ہے۔ اس دنیا میں ہر معذرت کرنے والے، ہر سوری کرنے والے کو لوگ معاف کر دیتے ہیں، بھائی معاف کرتے ہیں، سوری کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، اس پر لوگ ترس کھا لیتے ہیں۔ سوچیں رب رحمان جو سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے، سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ایک بندہ معاف کر دیتا ہے تو رب کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے مانگے، معافی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن ہمارا کام ہے معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف کر دیا، ہم یہ امید رکھیں۔ جب گنہگاروں نے روکے یا غفور کہا، برس پڑا ہے کرم کا سحاب کیا کہنا، کرم اس کے ساتھ مانگے۔ فرمایا درود شریف 200 دفعہ درود شریف پابندی سے پڑھے صبح شام، جسے استغفار ہے صبح شام پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو مراقبہ کرنا ہے، جو وظائف بتائے تھے نا، اس میں ایک مراقبہ کرنا، مراقبہ کا بتایا سب سے ہٹ کٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا نام مراقبہ۔ استغفار کرتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ درود شریف پابندی سے پڑھیں گے تو ضرور محبت رسول بڑھے گی۔ اب درود شریف میں بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میرے سامنے روزہ مبارک ہے اور میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہا ہوں، یہ تصور کر کے پڑھیں۔ تو درود پڑھنے سے کیا ہوتا؟ نبی کی محبت بڑھے گی، اتباع رسول کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ سنت پر عمل کرتے رہنے کی برکت سے سنت پر عمل کرنا طبیعت کا تقاضا بن جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پابندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ادب اور محبت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور چوتھی چیز تلاوت قرآن ہے نا۔ پہلا کام کیا ہے؟ مراقبہ، یا پہلا تسبیح پڑھ لو، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور پھر مراقبہ کر لو۔ چوتھا ہے تلاوت قرآن حکیم۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلام شاہی کلام، کلام الملک ملک الکلام۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے روزانہ، اس کو آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا اس میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے رابطہ محبت کو بڑھاتی ہے، اللہ سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کی محبت بڑھتی ہے،
اور قرآن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، مراقبہ کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، استغفار کرنے سے گناہوں سے ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے ادب اور محبت سے ایک پارہ ضرور قرآن شریف کی تلاوت کرے، نہ ہو سکے تو ادا کرے، لیکن ضرور کرے۔ اور پانچویں چیز رابطہ شیخ، فرمایا رابطہ شیخ ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کا اصل الاصول ہے، یعنی رابطہ رکھنا یعنی کارگزاری سنانا، احوال پیش کرنا، تو یہ اصل الاصول ہے۔ آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، مراقبہ بھی کر رہا ہے، لیکن اگر رابطہ نہیں رکھتا تو بھی نفع نہیں۔ اس لیے فرمایا اصل الاصول ہے، تجربہ ہے کہ جو رابطے میں آگے بڑھا وہ روحانی ترقی بھی جلدی کرتا ہے، جو رابطے میں آگے بڑھا وہ روحانی ترقی بھی جلدی کرتا ہے، جو رابطے میں کمزور ہے وہ روحانیت میں بھی کمزور ہے۔ اس لیے جو لوگ زیادہ پوچھتے رہتے ہیں ہم یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، وہ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں، اور جو بالکل بتاتے ہی نہیں، 2-3 مہینے کے اندر کبھی کبھی کچھ کہہ دیا تو رابطہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو نفع بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو ہمارے اندر 5 کام ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ چاہے درود شریف ہو اور استغفار ہو اور قرآن شریف کی تلاوت ہو اور اس کے بعد مراقبہ ہو، اور 5ویں چیز رابطہ قلب یعنی رابطہ شیخ۔ تو فرمایا اس لیے کہ وہ صحبت کے فیضان سے محروم ہوتا ہے، جو رابطہ نہیں رکھتا ہے پھر اس کو وہ فیض نہیں ملتا ہے، توجہ نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھے؟ رابطہ نہیں ہوگا تو انسان بہت پیچھے رہے گا۔ ارشاد فرمایا یہ معمولات کوئی سارا دن نہیں ہے، مگر ان کی پابندی کرنے سے دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ معمولات جو بتائے گئے ہیں رات میں پھر بتائے جائیں گے، اس سے پہلے ہی بتایا، ابھی اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دی، تو اس پر پابندی کرنے سے عمل آسان ہو جاتا ہے اور دین پر چلنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان معمولات کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح مریض کے لیے دوا ہوتی ہے۔ مریض کے لیے دوا ہوتی ہے، دوا کوئی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے معمولات بھی نیکیوں کی بھوک لگانے کے لیے ہے، اس کو کرنے سے نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ورنہ نیکی کرنے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب کھانے بھوک ہی نہیں لگی تو کھانے کا کیا مزہ آئے گا؟ تو اسی طریقے سے نیکی کے شوق ہی نہیں ہے تو کیا نیکی کرے گا؟ تو یہ گارنٹیڈ علاج ہے، جو انسان بھی کرے گا، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے جو انسان اس کو کرے گا۔ اس لیے انہیں ہر حال میں کرے، بلکہ انہیں کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم سمجھے۔ دوسری بات ہے دکھ کی بات، فرمایا بیان میں مراقبہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیان چل رہا ہوتا ہے تو کچھ تو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جو تسبیح ذکر لسانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر مراقبہ کرنے والے ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، تو بیان چل رہا ہوتا ہے وہ مراقبے میں ہوتے ہیں، سمجھے؟ چاہے وہ آنکھیں کھلی ہوتی ہے لیکن دھیان ادھر نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ یہ بیان جو ہے یہ بھی ایک ذکر ہے کہ نہیں؟ یہ ذکر ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اندر پھر دوسری عبادت کریں گے تو کرش ہو جائے گی عبادت۔ ایک عبادت تو چل ہی رہی ہے، اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ایک عبادت ہے، اس نے سوچا یار نماز میں ویسے ہی کھڑا رہے تو کانوں میں بیان بھی لگا دوں، سوچتا ہے کہ ذرا ڈبل کام ہو جائے گا، ڈبل عبادت ہوگی تو ذرا زیادہ ثواب ملے گا، قرآن بھی اپنی نماز بھی چلتی رہے گی، بیان بھی چلتا رہے گا، تو کیا بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ ارے بولو، ارے کیوں خاموش ہوگی؟ تیرے منہ نہیں چڑھاؤ، نہیں ہوگی نماز۔ تو ایسے ہی ہم لوگ ذرا بہت ہوشیار ہو گئے نا نیکی میں، تو بولے بیان چل رہا ہے تو چلو تھوڑی سی تسبیح نکالو، اچھا پہلے نہیں پڑھے، وہ بیان شروع ہوا تو تسبیح نکالے گا اور ذکر شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نہ یہ عبادت اس کو جو سننے کی ہے وہ سن سکتا ہے، نہ جو ذکر کرنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ دونوں ادھورے رہ گئے، تو اس کا دماغ پھر ہے نا، یہ آدمی کا دماغ پھر زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایک عبادت ہو اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ جیسے یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے، تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ، جب یہاں سے ختم ہو گیا پھر تسبیح نکالیں، بولے اب بات نہیں کرنی، میرے ذکر کرنا ہے۔ لیکن ہمیں نفس کیسے بہکاتا ہے، میں نے بہت سو کو تسبیح بند کرا دی، جو بیان کے بیچ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مراقبہ تو سمجھ میں نہ آتا، کوئی مراقبہ بھی کر لیتا ہوں، تو حضرت بتا رہے کہ دیکھو مراقبہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو یہ نہ کریں، توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ مراقبہ کرو گے تو دھیان کدھر ہے؟ دل کی طرف دھیان رکھو گے تو ادھر دھیان نہیں ہوگا، چاہے آنکھیں کھلی ہے تو پھر آپ وہ بھی نہ کیا یہ بھی نہ کیا، تو اتنا وقت بیکار گیا۔ تو اس لیے یاد رکھے، پوری زندگی کہیں بھی ہو، جماعتوں میں بھی ہو، تو بھائی جس ساتھی کا بھی بیان چل رہا ہے اس کی بات کو دھیان توجہ کے ساتھ سنو، چاہے ظہر میں ہو، عصر میں ہو، عشاء میں ہو، جب بھی اس کی بات ہو، یہ نہ دیکھے تو مجھے آتا ہے، یہ تو بیان کیا کرے گا، یہ تو معمولی بات نہیں، اس کو بھی دھیان سے سنو، کیا پتا اس کی زبان سے ہماری ہدایت کی بات نکل جائے اور ہمیں فائدہ ہو جائے۔ آج تو اس کی بات اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ میں نے تو اس کو سکھائی ہے، تو مجھے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، کہنے والا کس در سے کہتا ہے، چاہے وہ ہمارا شاگرد ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات دھیان سے سنیں۔ بولے نئے ساتھی کی جماعت ہے، کوئی عالم ہوتی تو اس کی بات سنتا میں، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں، نہیں، یہ نفسانیت ہے۔ بلکہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بات کرنے والی کوئی دیہات کی جماعت آئی ہے، جیسے ہی بات کر رہا ہے ہم دھیان سے سنیں اور اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں، اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اعتکاف میں آ کر بہت بڑی بڑی باتیں سنی، اب ان کی باتیں ہمیں تو کچھ پسند ہی نہیں آتی۔ نہیں نہیں، ہماری اصلاح تو گھر پہ ہی ہوگی، کہ وہاں پر ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنیں اور یہ نیت سے سنیں میری اصلاح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں کوئی ایسا جملہ ڈال دیں گے جو میری زندگی کو پلٹ دے گا۔ تو کریں گے نا؟ تو یہ ہمارے اندر بہت ساری خرابی آ گئی تھی، تو اس کو میں نے وضاحت کر دی۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت نے فجر کی نماز کے بعد معہد الفقیر کی نئی بنی ہوئی مسجد زینب میں درس ہو رہا تھا، دوستوں پر کچھ اونگ سی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت دعوت برکاتہم نے سامعین سے پوچھا کہ کیا میری باتیں سن رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ نہیں سن رہے، اس لیے ضروری ہے کہ بیان کے دوران کوئی شخص بھی مراقبہ نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے، اور تسبیح بھی نہ پڑھے، دھیان اور توجہ کے ساتھ رہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ سمجھنے سمجھانے کے وقت بندے پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ ویسے نیند نہیں آئے گی، دیکھو سونے جاتے کہتے نیند نہیں آتی، اور بیان میں شروع ہوتا ہے تو نیند آ جاتی، واہ۔ تو یہ ہے، اور بازے کیا آتے سونے کے وقت میں سوتے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے سونے کا وقت ملا نہیں سونے، تو بیان شروع ہوگا تو نیند آنے والی ہے، اور نیند کا وقت دیا گیا تھا اس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو فرمایا وقت بندے پر نیند طاری ہوتی ہے، آگے پیچھے مراقبہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، مگر اس وقت مراقبہ کو بھی دل چاہتا ہے۔ کوئی حقیقی مراقبہ کرتا ہے، کوئی نیند میں سو جاتا ہے، وہ بھی مراقبہ ہی کرتا ہے۔ ارے آنکھیں بند کر کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا مراقب بن گئے؟ تو اس لیے سمجھے، کہیں بھی ہو، یہ کوئی یہاں کی نہیں، کوئی بھی دینی مجلس ہو، جس کی بھی بات ہو، دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں، اور اس وقت میں کوئی ذکر نہ کرے۔ بھائی تسبیحات بتائی گئی، ہم سوچتے ہیں یار چلو چھوٹ جائے گی، بیان کے وقت ابھی اثر کے دن سب اسی پہ پورے کر رہے ہوں گے نا، جو کرتا ہے ہاتھ سے بند کرتے ہیں، اور جو غلطی کہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو سوچے کہ آگے پیچھے اتنی کوشش تمنا ہونے کے بعد بھی مراقبہ کو دل نہیں چاہتا، بلکہ بعض دوست زبردستی تھوڑا سا مراقبہ کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بیان کے دوران بڑی جلدی مراقبہ کے لیے گردن جھکتی ہے، وہ نیند کے لیے گردن جھک جاتی ہے اور وہ مراقبہ کہہ رہے ہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے اور نفس کی مکاری ہے، تاکہ بیان میں سلا کر فائدہ مند باتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے بیان کے دوران قطعاً کسی کو مراقبہ کی اجازت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہو۔ یہ مختصر بات ہے کہ یہ جو باتیں ہوئی
نصیحت کرنے والے، نصیحت لینے والے کے لیے اس میں نصیحت کی بات آ گئی، اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں نے ایک دکھ بیان کرنا ہے، غور سے سنیں، اور مراقبہ اور نیند کو اپنے سے دور رکھے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں کہ دکھ بیان کروں یا نہ کروں؟ سب نے کہا بیان کریں۔ حضرت نے پوچھا کہ مجھے ایک دکھ بیان کرنا ہے، کروں یا نہ کروں؟ تو سب نے کہا بیان کریں۔ آپ دامت برکاتہم نے فرمایا آپ لوگ بتائے کہ جہاں دن رات قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، جہاں دن رات قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، وہاں رحمت اترتی ہوگی یا نہیں اترتی ہوگی؟ ارے بولو نا، اترتی ہوگی، ضرور اترتی ہوگی۔ جہاں معصوم بچے اپنے معصوم زبان سے، معصوم بچے اپنے معصوم زبان سے قرآن مجید پڑھتے رہے ہو، وہاں تو مسلح دھار بارش کی طرح رحمت برس رہی ہوتی ہے، مگر پڑھانے والے قاری صاحبان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی قرآن پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے، معصوم بچے ہیں، معصوم زبان سے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمت کیوں اترتی؟ تو پڑھانے والا جو استاد ہے اس پر رحمت کیوں، اس پہ تو ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ استاد کو، پڑھانے والے کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عین اس ماحول میں بیٹھ کر بعض قاری بچوں کے چہروں پر بد نظری اور ہوس کی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دل نہیں بنا ہوتا ہے تو انسان کیسے کیسے گناہ کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب مشائخ نے ایک مثال کے ذریعے دیا ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو ماں کا ہلکا دودھ بچے کو پلاتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور جوانی میں تو انسان بھینس کا دودھ بھی ہضم کر لیتا ہے، پہلے بچہ ہضم نہیں کرے گا۔ اسی طرح تمام انوار میں قرآن کے اپنے انوارات ہیں، اور وہ بہت بھاری انوارات ہیں، ہر انسان اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہے ہلکے انوارات، سب سے لطیف اور ہلکے انوارات اللہ اللہ کے ذکر میں، اس لیے ہر شخص کو پہلے یہ دیا جاتا ہے، اس انوار کو وہ لے سکتا ہے، اللہ اللہ مراقبہ کرے، اس کا دل ظاہر کرے، تو یہ ہلکے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو قرآن شریف اتنی مرتبہ ختم کریں گے، وہ 10 قرآن بھی رمضان میں ختم کر لے، لیکن اس قرآن کی جو رحمتیں ہیں، اس کے جو انوارات ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہو رہے۔ ہو جانا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا نورانی ہے، اس میں انوارات ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے کو اس کے انوارات نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا ہاضمہ ابھی کمزور ہے، اور ہاضمہ کمزور ہو تو زیادہ پاور کی گولی کھا لے تو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کو زیادہ ختم کرنے سے ثواب تو مل گیا ہے، لیکن اندر جو نقصان ہوا اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب حدیثوں میں آتا ہے فضائل رمضان میں تو بھائی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، تو پھر آپ سوال کرو کہ پھر کثرت قرآن کریم کا مطلب کیا ہوگا؟ بھائی جو شریعت کہے گی کثرت قرآن کی تلاوت کرو، تو وہ ان لوگوں کو کہہ رہی ہے جن کے ہاضمہ صحیح ہو گیا، ذرا سمجھے؟ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے ان کے لیے کثرت تلاوت سے آگے ترقی ہوگی، اور جنہوں نے ابھی اپنے کو بنایا نہیں ہے تو اس کو ماں کا دودھ چاہیے، اس کو ذکر و مراقبے سے وہ آگے بڑھے گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات؟ ہاں اب تو اسی لیے فرمایا دل کے اندر اللہ اللہ کے ذکر ہے کہ اس کے لیے شروع میں اس کی کثرت کروائی جاتی ہے، تاکہ دل کے اندر فیض کے اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے کئی اسباق کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، پہلے نہیں کروایا، بہت دیر کے بعد آتے ہیں، کئی اسباق ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اس کے انوار گویا بکری کے دودھ کی طرح تھوڑے سے ثقیل ہوتے ہیں، اور پھر بھینس کے دودھ کی طرح ذرا ثقیل ہے۔ انوارات قرآن کے ہیں، تو انوارات جو قرآن کے ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں، اس لیے اس انوارات کو ہضم کرنے کے لیے پہلے ایک صلاحیت پیدا کرے، اس کے بعد انسان ایک قرآن خالی ختم کرے گا، اس کی حالت بری ہو، یعنی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ زیادہ کثرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ایک آیت پڑھے گا، وہ ایک آیت میں اتنی ترقی کرے گا جو 10 قرآن پڑھ کے اتنی ترقی نہیں کر سکتا۔
تو ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے. یہ جو مجلس ہے اور یہ جو بیعت کروایا جاتا ہے، ذکر اس کا سکھایا جاتا ہے، وہ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے کہ تاکہ ہم ترقی کر سکیں. پھر انسان ثقیل انوارات کو بھی جذب کر لیتا ہے، کیونکہ ہلکے انوارات جذب کر کے صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آخر میں نماز کے انوارات، اور نماز کے بھی اپنے انوارات ہیں، وہ اس سے بھی بھاری ہے. اور ہم نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت سے فرائض تو نہیں پڑھ سکتے، فرائض تو متعین ہے، فکس ہے، زیادہ زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا اس سے پہلے یہ اپنے اندر وہ طبیعت وہ پیدا کرے کہ انوارات لے سکے. اس کے بعد نوافل کی کثرت بہت نفع دیتی ہے، بلکہ اللہ کا قرب ملتا ہے. پہلے قرب نہیں ملے گا. حدیث میں آیا کہ نوافل کی کثرت کرو، سجدے کی کثرت کرو، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. فضائل نماز میں لکھا ہے. اس پر میں پڑھتا تھا، غور کرتا تھا، میں نماز تو پڑھ رہے، قرب نہیں مل رہا ہے. وہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ نماز کے اپنے انوارات ہیں جو ہم ہضم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے ابتدا میں انسان سب نوافل کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کو کرے گا جتنا مراقبہ، اور اپنے آپ کو بنائے گا. اس کے بعد پھر وہ نوافل بھی شروع کرے گا تو پھر اس کو کیا مزہ آئے گا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ تو اس وقت دیکھ لینا. تو سمجھ میں آ گئی بات. ہاں، بہت سے لوگ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں. وہ ہمارے سامنے اس کی حدیثیں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن ہم بیمار ہیں، اس لیے بیمار کو پہلے بڑی غذا، طاقت والی غذا نہیں کھانی چاہیے. ہلکی غذا کھا کر معدے کو صحیح کرے، اس کے بعد بھاری غذا کھائے گا تو ہضم ہو جائے گا. ایسے ہی روحانیت کے اندر بھی ہے کہ پہلے ذکر و اذکار اللہ والوں سے لے کر اپنے آپ کو بنائے، اور ایک درجے کے جانے کے بعد پھر اس کو قرآن کی تلاوت، نماز سے بہت جلد ترقی ہوگی. پھر یہ ذکر و مراقبہ سے ترقی نہیں ہوگی، پھر قرآن اور نماز سے ترقی ہوگی. اس لیے دعوت و تبلیغ میں پہلے ہی دے دیا ہے کیا ہے بھائی، ہماری محنت کا میدان کلمہ نماز کو صحیح کرنا ہے نا، سیدھا الفاظ ہے. تو اصل کلمہ نماز ہی ہے، لیکن اس کلمہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ ساری محنت ہے. اس لیے وہاں پر بھی دعوت تبلیغ میں بھی کلمہ نماز ہی صحیح کرنا ہے، لیکن برسوں ہم محنت کرتے کرتے ہمارا کلمہ نماز ابھی تک صحیح نہیں ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں، اس لیے وہاں رگڑائی کرائی جاتی ہے، مجاہدہ کرایا جاتا ہے، دیہات دیہات میں گھمایا جاتا ہے تاکہ کلمہ نماز صحیح ہو. بس کلمہ یعنی قرآن، ہاں، اور نماز عبادت ہے. فرمایا یہ صحیح ہو جائے گا. تو ابھی تک ہم کلمہ ہی صحیح نہیں ہوا ہمارا، اور ہم بہت فخر کرتے ہم بہت نیک بن گئے. تو گھر میں پوچھے کہاں گئے تھے، بولے کلمہ صحیح کرنے گئے تھے. سب ہنسیں گے، ارے بولے ابھی تک کلمہ تیرے کو نہیں آتا. بولے نہیں آتا. کلمے کے الفاظ تو آتے ہیں، لیکن کلمے کے جو تقاضے اور معنی ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہو کہ ابھی تک ہمارا کلمہ ہی صحیح نہیں ہوا. جب کلمہ صحیح ہو جائے گا تو زندگی صحیح ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی. تو آخر میں نماز کے انوارات جو کہ اور زیادہ ثقیل ہوتے ہیں، نماز کے انوارات انسان جذب کرتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. حضور والی نماز نصیب ہونا پھر شروع ہو جاتی ہے. جی، تو یہ تھا دکھ کی بات. کیا تھی؟ ہاں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو درمیان میں کوئی ذکر مراقبہ نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بڑی بڑی عبادتیں کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کثرت تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن یہاں کچھ اور سیکھنے کے لیے آئے. یہاں پر جو سیکھنے کے لیے آئے وہ سیکھو. تو کثرت تلاوت تو گھر پہ جا کر بھی ہو سکے گی، لیکن یہاں پر وہ نہیں سیکھا اور وقت اس میں لگ گیا تو جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو یہ یاد رکھیے. اور اس میں بھی اگر کوئی سوال آپ تو انفرادی پوچھ لینا. 3 نعمتیں ہیں، 3 نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں دی ہیں. بھائی قریب ہوتے جاؤ. کون کون سی؟ دماغ، نفس اور قلب. دماغ، نفس اور قلب، 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. تینوں نعمتیں.
یعنی دماغ کو کہیں گے عقل، یوں سمجھو، عقل، نفس اور قلب۔ ارشاد فرمایا دماغ عقل کا مرکز ہے۔ دماغ میں ہوتی ہے نا عقل، عقل کا مرکز دماغ ہوتا ہے، اور یہی عقل کیفیہ علم کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی علم سیکھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل ہی نہیں ہو تو علم کیا سیکھے گا؟ کوئی بھی علم، دینی ہو، دنیاوی ہو، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر کا ہو، کوئی بھی ہو، تو جو بھی علم سیکھے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی خیال اس کو دے دیا جائے، یہ اس کے متعلق سوچتی رہتی ہے عقل، کوئی خیال دے دو اس کو، تو علم میں ہمیشہ سوچنا ہوتا ہے، ترقی کرنا ہوتا ہے، کہیں تضاد آتا ہے، کہیں متشابہ ہوتے ہیں، کیا کروں؟ تو عقل سوچ کر اس میں سے نکلتی ہے۔ اس لیے عقل کو اچھے اچھے خیال دینے چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے خیالات کا مجموعہ بن جائے۔ اس لیے عقل کو اچھے خیالات دیا جائے۔ نفس، نفس کا کیا کام ہے؟ نفس خواہشات کا مقام ہے، عقل علم کا مرکز ہے۔ عقل، علم کہاں ہوتا ہے بھائی؟ عقل میں۔ اور نفس خواہشات کا مقام، جتنی خواہشات اٹھتی ہے وہ نفس میں ہوتی ہے، اس میں اچھی بری خواہشات پیدا ہوتی رہتی۔ یہ خواہش کہ میں ولی بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے۔ کسی گناہ کی خواہش بھی بری ہے، کہ فلاں گناہ کروں، یہ بھی خواہش ہے، یہ بری ہے۔ اس لیے جو ہی بری خواہش دل میں پیدا ہو اسے جھٹک دے اور اچھی خواہش کو بار بار دہرائے، تو آہستہ آہستہ نفس اچھی خواہشات کا خوگر بن جاتا ہے۔ اور دل، دماغ، نفس اور قلب یعنی دل، دل کا کیا کام؟ ارشاد فرمایا قلب محبت الہی کا مقام۔ اللہ کی محبت کہاں رہے گی؟ دل، دل جو ہے وہ محبت کے لائق، چاہے اللہ کی محبت اس میں بھرے یا مخلوق کی محبت بھرے، یہ مرکز محبت ہے۔ اگر اس میں محبت اللہ کی نہیں بھریں گے تو مخلوق کی آئے گی، کیونکہ دل کا کام ہے، دل تو کہے گا مجھے محبت چاہیے، یا تو بتوں کی محبت، انسانوں کی محبت بھرے گا، اور اگر وہ آ گئی ہے اب اللہ کی محبت بننی ہے تو بیٹھ کر اس کو سکھایا جائے گا کہ اللہ کی محبت آئے گی تو مخلوق کی محبت نکل جائے گی۔ اس لیے کسی کے دلوں میں اگر مخلوق کی محبت ہے تو یہ محنت کرے گا تو اللہ کی محبت آتے ہی مخلوق کی محبت نکل جائے گی۔ تو دل جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے، نفس جو ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اور دماغ جو ہے وہ علم کا مرکز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دل کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، جرأت، بہادری، قربانی کا جذبہ، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ وغیرہ، یہ سارے جذبات ان کا مقام دل ہوتا ہے، جذبہ کا ابھرنا۔ جیسے دل میں جذبات ہوں گے ویسے ہی دماغ میں خیالات آئیں گے۔ جیسے دل میں جذبات ہوں گے تو دماغ اس پر تانا بانا جوڑے گا کہ اس کو حل کیسے کرے۔ ہاں، تو یہ اپنا اس جذبات کو سیدھا بھیج دیتا ہے عقل کو، پھر عقل اس پر سوچتی ہے کہ اس کو ایسا پورا کیا جائے۔ سمجھے؟ سب پلان بنتا ہے، اللہ کا آٹومیٹک ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ تو جو بھی انسان کے دل میں آتا ہے وہ فوراً دماغ پر جاتا ہے۔ تو جتنے جذبات میں شدت ہوگی اتنا ہی دماغ بھی متاثر ہوگا، اس میں بھی اچھے اچھے ہی خیالات آئیں گے۔ محبت الہی بھی ایک جذبہ ہے، اس لیے انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر دلوں کو اپنی محنت کا مقام بنایا۔ اس لیے انبیاء نے آ کر اپنی محنت کا مقام دلوں کو بنایا، کہ دلوں پر محنت کی، کیونکہ دلوں میں اچھے خیالات بھرا جائے گا تو پھر اس کی باڈی پوری اچھی بن جائے گی۔ اسی لیے یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے کہ دلوں کے اندر اچھے جذبات ہو، وہ نبیوں والی ہی محنت ہے۔ تو یہ ہے کہ دلوں کے اندر، ہمارے اندر اچھے اور اللہ کی محبت بھری جائے۔ وہ جانتے تھے کہ دل سنوریں گے تو خیالات خود بخود سنور جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے خرابی کی بنیاد کہاں ہے، اس لیے اصلاح کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ دماغ اور نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے دل کے جذبات کو ٹھیک کر۔ اس لیے دلوں پر محنت شروع ہو جائے، اور اللہ والے بھی محنت کس پر کرتے ہیں؟ دلوں پر محنت کرتے۔ جسمانی ڈاکٹر جسم پر محنت کرتے ہیں،
اور روحانی ڈاکٹر دل پر محنت کرتے جو روح کے رہنے کی جگہ. یہ روحانی ڈاکٹر بنے وہ جسمانی. تو دل جو ہے وہ بھی ہمارا بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے ڈاکٹر بہت کم ملتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا نیک صحبتیں رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل کے اندر جذبات نیک بنیں گے. دل ہے مسلمان میرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. نمازی تو ہم سب ہیں لیکن دل مسلمان نہیں ابھی تک، یعنی دل گندا ہے. دل اگر خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ محروم ماں. دل اگر زندہ ہو جائے نا تو ایک نگاہ سے انسان کے باطل کو توڑ دے گی، دلوں کو پلٹ دے گی. حضور کے پاس صحابہ آتے تھے، ایمان لاتے تھے، ایک نگاہ سے بدل جاتے. اس لیے حضور کی نگاہ جس پر پڑی ہے ایمان کی حالت میں، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے. ایمان نہیں ہے اور حضور کی نگاہ پڑی تو وہ صحابی نہیں ہے، سمجھے. لیکن ایمان کی حالت میں پڑی ہے پھر وہ چاہے جس علاقے کا رہنے والا وہ صحابی گنا جائے گا. تو کیوں نگاہ کی شرط رکھی کہ نگاہ پڑنے سے دلوں سے جو باطل مٹ جاتا ہے وہ الگ ہوتی چیز. اس لیے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. آنکھ کا نور الگ ہے اور دل کا نور الگ ہے. اب دل کی حقیقت کو سمجھے. ارشاد فرمایا قلب اور فؤاد میں فرق ہے. قلب کی مثال مکان کسی ہے، فؤاد کی مثال مکین کسی ہے. قلب کو فؤاد بھی کہتے ہیں لیکن فؤاد الگ ہے، قلب الگ ہے. فرمایا مکین کسی ہے، قلب کے اندر جو فہم سمجھ اور حکمت ہوتی ہے وہ فؤاد کہلاتی ہے. سمجھے. تو قلب میں ہی سب چیز رہ سکتی ہے. قرآن حکیم میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا. اس طرح دوسری جگہ فؤاد کا تذکرہ ایک اور طرح سے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی آگ ہے جو دلوں تک اتر جائے گی. دل کی حقیقت سمجھے. دل پہلے مضغہ ہے، مضغہ پھر قلب ہے، اس کے اندر پھر فؤاد ہے. اب یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا. دل پہلے مضغہ ہے، پھر قلب ہے، پھر فؤاد ہے. تو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام پر جو پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو دل اور فؤاد پر ہی آتے ہیں. جیسے وحی کہا جاتا ہے، جسے وحی کہا جاتا ہے. ہم فؤاد کو چھوڑ دو، یہ لفظ تھوڑا نامانوس ہے، ہم دل پر سے خالی چلتے ہیں. سمجھے نا. تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں وہ کہاں پر آتے ہیں؟ دل کے پر. اسی طرح اولیاء اللہ اور مقبولان بارگاہی علاقوں بھی، بارگاہ الہی کو بھی اشارات ہوتے ہیں جنہیں الہام کہتے ہیں. وہ دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا گہرا چلا جاتا ہے کہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے. تو وہ بھی دلوں پر اشارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے اور شدید ترین محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بلانا بھی چاہے تو بلا نہیں سکتا. اس وقت انسان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دل سے دل پر توجہات ڈالتا ہے، دل سے دلوں پر توجہات ڈالی جاتی ہے. اب دکھتا کچھ نہیں لیکن آج کی سائنس نے ہمیں بتا دیا بھائی ایک موبائل اپنے دل سے دوسرے موبائل کے دل پر توجہ ڈالتا نہیں ڈالتا. بھائی موبائل کے اندر بھی تو ایک دل ہے نا، تو وہ توجہ ڈالتا ہے دوسرے موبائل پر تو پہنچ جاتا کہ نہیں پہنچ جاتا. تو بس اس سے بات سمجھ لو کہ ایسے ہی ایک اللہ والوں کے دل سے ایک بندے کے دل میں توجہات جاتی ہے، لیکن کب دوسرا موبائل آن ہو تو نا. اگر وہ آف ہو تو یہ توجہ ڈال رہا ہے، بولے بھائی جواب آتا ہے کہ بھائی وہ بند ہے.
تو پھر کیا کرو؟ ایسے اللہ والے بھی توجہ ڈالتے ہیں، لیکن ہمارا دل غافل ہوتا ہے تو توجہ ہمیں ملتی نہیں ہے، واپس آ جاتی ہے، اور واپس جواب ملتا ہے کہ بس اس کا دل غافل ہے، جیسے موبائل میں جواب ملتا ہے نا۔ تو اس لیے میں اس سائنس کی ٹیکنالوجی سے سمجھانا آسان ہے۔ تو موبائل بھی توجہ دیتا ہے دوسرے موبائل پر، تو ایسا دل بھی توجہ دیتا ہے دوسرے دلوں پر، اور اس میں بھی وہ دل غافل ہوں گے تو اس کو نہیں ملے گی، وہ دھیان والے ہوں گے تو ملے گی۔ تو یہ ہے کہ اس وقت انسان کی عجیب حالت ہوتی ہے، جب انسان کا دل دھیان ہوتا ہے تو اللہ والے جو توجہ ڈالتے ہیں، جب وہ توجہ ہمیں ملتی ہے اور ذکر و اذکار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ وہ دل سے دل پر توجہات ڈالتا ہے، اور پھر یہ فیض نور کی شکل میں ایک دل سے دوسرے دل کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ حالت ہوتی ہے، بس ہم تم آگاہ ہے اس ربط خفی سے، بس ہم اور تم آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ جی، تو معلوم کسی کو یہ راز نہیں ہے، وہ اللہ والے توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جس پر پڑ رہی ہے وہ آتا ہے، اور یہ راز اس کے درمیان میں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ سمجھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھا دے۔ قرآن حکیم میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو ماں سوا اللہ کی محبت سے محفوظ ہو۔ ایک قلب سقیم ہوتا ہے اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے، اس کو سادہ الفاظ میں کہے، ایک بیمار دل ہوتا ہے، ایک تندرست دل ہوتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی نا؟ تو قلب سقیم یعنی بیمار دل، اور قلب سلیم یعنی تندرست دل۔ تو فرمایا تندرست دل کی کیا علامتیں ہیں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ ایسے دل کی ہر وقت توجہ اپنے رب کی طرف رہتی ہے۔ جو دل تندرست ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نسیان اور عصیان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نسیان اور عصیان کا لفظ گزرا ہے، پتہ ہے؟ پھر نسیان اور عصیان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نسیان سے کیا مراد ہے؟ غفلت، اور عصیان یعنی گناہ۔ تو پھر غفلت بھی ختم اور گناہ بھی ختم۔ کب؟ جب دل تندرست ہو گیا اور اس کو اللہ سے ایک تعلق جڑ گیا ہے، تو نسیان اور عصیان سے جان چھوٹ جائے گی، اور اسی جان چھڑانے کے لیے تو انسان مارا مارا پھرتا ہے، سب کے پاس جاتا رہتا ہے، بولے اسی سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ سارے نیک اعمال کرتا ہوں لیکن نسیان اور عصیان نہیں جاتا، اتنی قرآنیں پڑھتا ہوں لیکن نسیان اور عصیان نہیں جاتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، اور نسیان اور عصیان نہیں جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ دل بیمار ہے اور تم کام کر رہے ہو بہت پاورفل، تو کہاں سے ملے گا؟ پہلے اس کا علاج کرو، اس کے بعد اس کو پڑھو۔ سمجھ رہے ہو؟ بہت سو کو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا نسیان اور عصیان سے جان چھوٹ جائے۔ نسیان سے جان چھوٹنے سے مراد ایسا انسان پھر اللہ تعالیٰ کو بلانا بھی چاہے تو بلا نہیں سکتا، اور عصیان سے جان چھوٹنے سے مراد ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اس سے قلبی نفرت اور بیزاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو آجا، اب تو میں نے دل میں سے سب کو خالی کر دیا، اب مکان خالی ہے، اب آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے مکان خالی کر دے، میں آ جاؤں گا۔ ایک گھر میں آدمی پہلے سے رہتا ہو، دوسرے کو آ جا تو کہے آئے گا پھر خالی کرو تو میں لوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم پکار رہے ہیں کہ اللہ آ جا، لیکن خالی کرتے نہیں ہیں۔ فرمایا نسیان اور عصیان سے پاک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کو بلا لو، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو خالی ہو گیا۔ تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کی سختی کی علامت،
وہ دل میں سقیم تھا نا، وہ یہ دل میں یہ قلب سلیم تھا یعنی تندرست دل، اور دوسرا دل بیمار ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ فرمایا آج دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہو گئی، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر غض بصر کے مزے سے واقف نہیں ہے، آنکھیں ہیں غض بصر یا آنکھوں کے جھکانے کا جو مزہ ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے، آنکھیں جھکانے کا ایک مزہ ہے اس کا ٹیسٹ لیا ہی نہیں، زبان ہے مگر ذکر کی لذت سے نا آشنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ذکر کی لذت کیا چیز ہے، کان ہے مگر قرآن سننے کے پیاسے نہیں ہیں، کان ہے کیوں نہیں ہے، قرآن سننا اچھا کیوں نہیں لگتا ہے، کہ دل بیمار، دل بیمار ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ زبان ہے ذکر میں مزہ نہیں ہے، آنکھیں ہے لیکن جھکانے میں مزہ نہیں ہے، اور کان ہے مگر قرآن کے سننے میں مزہ نہیں ہے، دماغ ہے مگر دنیا کی محبت اس میں بھری ہوئی ہے، دل ہے مگر محبت الہی کی شدت سے ناواقف ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بیمار دل۔ اب بتاؤ ہمارا دل تندرست ہے بیمار ہے؟ ماشاءاللہ، چلو اتنا تو تواضع آ گئی کہ بیمار ہے، ورنہ کہتے بھائی ہم کیسے بھی، ہم تو تندرست آدمی ہیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دے، اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی بیماری ہے کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے، لیکن آج تو سب نے قبول کر لیا کہ ہم بیمار ہیں، تو انشاءاللہ اچھا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سختی، محبت، محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ جی، فرمایا دل کو دل بنانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، دیکھو ہمارے دل کو دل بناؤ، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قلب عبداللہ حقیقت میں عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے ہمارا دل، قلب عبداللہ یعنی بندے کا دل، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ ہم سمجھتے اللہ اپنے عرش پر رہتے ہیں، ارے عرش تو ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، اللہ ہمارے دل میں آ سکتے ہیں، ہم نے بٹھایا نہیں، تو یہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر تو آتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، بلکہ بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب بتاؤ اللہ اتنے بڑے ہیں اتنے چھوٹے سے دل میں آ جاتے ہیں۔ ابھی عقل دوڑانے جائیں گے نا تو پھر کہیں اور جاؤں گے، تو اتنے بڑے اللہ اور چھوٹے سے دل میں کیسے آتا ہے؟ آسمان اور زمین اتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس میں نہیں سماتا، وہ بڑی چیزیں، تو عقل کہتی ہے کہ اللہ بڑے ہیں تو بڑی چیز میں تو سما جاتے ہیں، نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ یہ بہت چیزیں ہیں، لیکن جو سائنس اور کمپیوٹر کی دنیا جانتے ہیں ان کو سب پتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں اتنی چھوٹی چیز میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ہاں؟ تو بس وہی چیز ہے، اب کیسے آتی ہے؟ اب دماغ دوڑاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ اللہ ہمارے دل میں سما جاتا ہے، فرمایا مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، سبحان اللہ، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے تو بن کر، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دل کو صاف کریں، ہماری کیا ذمہ داری؟ اس دل کو صاف کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا اگر زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی دم ہلا کر زمین کو صاف کر لیتا ہے، بیویاں گھروں کو خاوند کے لیے صاف کرتی ہے اور چمکاتی ہے، سوچے کتے جیسا نجس جانور تو زمین صاف کر کے بیٹھا، کیا انسان کو دل صاف نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن انسان اپنے دل کو گندا لے کر چل رہا ہے، گھر کو صاف کر رہا ہوتا ہے دل کو صاف نہیں کر رہا ہوتا،
یہ نقطہ بھی یاد رکھے کہ گھر کو صاف رکھنا میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جس کے گھر میں مہمان جا رہے ہیں تو جس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کو صاف رکھے، مہمان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے ذمہ داری؟ کہ مہمان آ کر گھر صاف کرے گا؟ کہیں دیکھا کہ مہمان آیا ہو گھر صاف کیا ہو؟ بلکہ میزبان نے گھر کو پہلے سے صاف کر دیا مہمان کے آنے کے لیے، تو مہمان کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا گھر، دل کو بھی ہم خصوصی طور پر پاک صاف رکھے تاکہ وہاں اللہ کی تجلیات آسانی سے آ سکے۔ تو دل ہمیں صاف کرنا پڑے گا اور اللہ کو ہمیں بلانا ہے۔ ہم اللہ ہی کو تو مانگ رہے کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے، ارے بلاتے ہی نہیں بلاتے، تو وہ مہمان کی طرح ہوا مثال کے طور پر، اور ہم دل والے ہیں، ہم میزبان کی طرح ہوئے، تو پہلے ہم دل کو صاف کرے پھر اللہ کو بلا لیں۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں اللہ تو ہی صاف کر لے، تو ہی آ جا، تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تجلیات آسانی سے آ سکے اور یہ گھر آباد ہو جائے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب ہوگی اتنی زیادہ اس کی رحمت دل میں آئے گی۔ اللہ پر اللہ ہم سب کو یہ بہت قیمتی باتیں تھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں وقت